بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو ان کے دل میں صرف ایک ہی جذبہ تھا، اللہ کی بندگی۔ دنیا کی پہلی سانس عبادت سے بھری ہوئی تھی۔ پہلی نسل، ان کے بیٹے اور پھر ان کی اولاد سب اللہ کو پہچانتے تھے۔ زمین پر کوئی کفر، کوئی شرک نہیں تھا، سب اللہ کے حکم کے پابند تھے۔ سب جانتے تھے کہ کامیابی صرف اللہ کی رضا ہے۔ وقت گزرتا گیا، نسلیں بڑھتی گئیں۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کے بعد انسان پھیلنے لگا۔ پہاڑوں پر، وادیوں میں، کھیتوں میں، ہر طرف اللہ کے ذکر کی صدائیں تھیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب زمین پر توحید خالص تھی۔ وقت گزرتا گیا، لوگوں میں ایسے نیک بندے پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی۔ ان میں سے 5 کے نام تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے گئے: ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ لوگ نہ نبی تھے نہ فرشتے، مگر ایمان و تقوی میں بے مثال تھے۔ ان کے چہرے دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ ان کے اخلاق، ان کی دعا، ان کی عبادت سب ایمان کو مضبوط کرتے تھے۔ وہ مظلوموں کا سہارا، بھوکوں کا مددگار اور نافرمانوں کے لیے نصیحت بنے۔ لوگ ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جب وہ دعا کرتے بارش برستی، جب وہ بات کرتے دل نرم ہو جاتے۔ ان کی زندگی ایک روشنی تھی جو لوگوں کو اللہ تک پہنچ جاتی تھی۔ مگر ایک دن ایک ایک کر کے یہ 5 نیک لوگ وفات پا گئے۔ زمین پر پہلی بار روحانی خلا پیدا ہوا۔ لوگ روتے، ان کے گھروں پر جا کر یاد کرتے، کہتے کاش یہ لوگ ہمارے درمیان ہوتے تو ہمیں یاد دلاتے کہ اللہ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے۔ یہ محبت آہستہ آہستہ عقیدت میں بدلی، پھر عقیدت بڑھتے بڑھتے غلو میں تبدیل ہونے لگی۔ شیطان جو اب تک دور سے انسانوں کو دیکھ رہا تھا، مسکرایا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا وہ انتظار کر رہا تھا۔ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، کاش تم ان نیک لوگوں کو یاد رکھنے کے لیے کچھ بنا لو تاکہ تمہیں ان کی نیکی یاد رہے اور تم بھی ویسے ہی عمل کرو۔ لوگوں نے سوچا یہ تو اچھی بات ہے، اور انہوں نے ان نیک لوگوں کے نام پر نشانیاں بنائیں۔ یوں سب سے پہلا ود کا بت بنایا گیا، ایک پتھر کا مجسمہ جو صرف یادگار تھا۔ پھر سواع کا، پھر یغوث کا، یعوق کا اور نصر کا بت بنایا گیا۔ یہ سب صرف یاد دہانی کے لیے تھے۔ لوگ ان کے سامنے دعا نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے یہ ہمیں ان نیک لوگوں کی یاد دلاتے ہیں۔ اور شیطان ہنسا، کیونکہ وہ جانتا تھا ابھی آغاز ہوا ہے۔ سال گزرتے گئے، پہلی نسل ختم ہوئی، دوسری آئی، تیسری آئی۔ اب وہ لوگ جنہوں نے یہ بت صرف یادگار کے طور پر بنائے تھے دنیا میں نہیں رہے، اور نئی نسل نے پوچھا ہمارے بزرگ ان بتوں کے سامنے کیوں جھکتے تھے؟ شیطان نے پھر وسوسہ ڈالا، یہ تمہارے محافظ ہیں، یہ اللہ کے قریب بندے تھے، ان کے وسیلے سے دعا مانگو تمہیں فائدہ ہوگا۔ اور یوں دنیا میں پہلی بار شرک ہوا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور انہوں نے کہا اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو، اور ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر کو بھی نہ چھوڑو۔ یہ آیت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہی وہ 5 بت تھے جو پہلے نیک لوگ تھے، مگر زمانے نے انہیں دیوتا بنا دیا۔ لوگ ان کے سامنے جھکنے لگے، ان کے نام کی قسم کھانے لگے، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگنے لگے، بتوں کے لیے میلے، قربانیاں اور گانے بجانے لگے۔ زمین پر پہلی بار اللہ کے سوا کسی کو پکارا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب آسمان لرز گیا، اور اللہ نے اپنے نبی یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، اے نوح اپنی قوم کو سمجھاؤ، انہیں توحید کی طرف بلاؤ کہ وہ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر کو چھوڑ دیں۔ یہاں سے ایک نئے دور کی شروعات ہوئی
جہاں انسان اللہ کو بھول کر اپنی محبتوں کے غلام بن گیا۔ شیطان نے انسان کو سجدے سے اٹھایا اور بتوں کے قدموں میں جھکا دیا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے جب زمین پر شرک بڑھتا ہے اللہ اپنا نبی بھیجتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ۔ جب زمین پر شرک کی تاریکی چھا گئی اور لوگوں نے اللہ کے بجائے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کو پکارنا شروع کیا تو رحمت خدا جوش میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی 10ویں نسل میں سے تھے۔ ان کا دل نرم، ان کی زبان سچی اور ان کی آنکھوں میں وہ درد تھا جو کسی مومن نبی کے دل میں امت کے لیے ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو پکارا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ میں تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ لوگ حیران رہ گئے، کچھ نے مذاق اڑایا، کچھ نے کہا یہ بھی انہی جیسے انسان ہیں، ہم کیوں مانیں اس کی بات۔ نوح علیہ السلام دن رات اپنی قوم کو سمجھاتے، کبھی نرم لہجے میں، کبھی آنسو کے ساتھ، کبھی ان کے دروازوں پر جا کر، کبھی مجمع میں بلند آواز میں۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی۔ قرآن کہتا ہے، میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا مگر میری دعوت نے انہیں اور زیادہ بھاگنے پر آمادہ کیا۔ سورہ نوح آیت نمبر 5 اور 6۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں، اے میری قوم، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تمہارے جیسے بندے تھے، یہ معبود نہیں، یہ تمہاری آزمائش ہے۔ مگر قوم کہتی، اے نوح، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے دیکھا، تو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اے نوح، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے دیکھا ہے تو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور یوں محبت کی وہ یاد جو ایک وقت نیکی کی علامت تھی، اب ضد، تکبر اور گمراہی میں بدل گئی۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال یعنی 950 سال تک دعوت دی۔ جی ہاں، 950 سال، دن میں، رات میں، کھلے عام، چپکے، مگر قوم کے کان بند، دل پتھر اور آنکھیں اندھی تھی۔ وہ کہتے، اے نوح، اگر تو باز نہ آیا تو ہم تجھے پتھروں سے مار ڈالیں گے۔ نوح علیہ السلام خاموشی سے اپنے کپڑے کے دامن سے آنسو پوچھتے اور اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیتے، اے میرے رب، میں نے اپنی پوری کوشش کر لی، اب ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے نبی نے کبھی بد دعا نہیں کی، بلکہ ہر بار دعا کی، اے رب، انہیں سمجھا دے، انہیں بخش دے، انہیں حق دکھا دے۔ وقت گزرتا گیا، قوم نے اپنے بتوں کے لیے بڑے بڑے مندر بنائے۔ ود کا بت سب سے اونچا، سوا کے لیے میلہ، یغوث کے لیے گھوڑوں کی قربانی، یعوق کے لیے پہاڑی معبد اور نصر کے لیے پرندوں کی قربانی گاہ۔ ان کے سردار کہتے، یہی ہیں ہمارے شفیع، یہی ہیں ہمارے بارش دلوانے والے، یہی ہیں ہماری فصلوں کو بڑھانے والے۔ نوح علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، بارش صرف اللہ دیتا ہے، زندگی صرف اللہ دیتا ہے۔ مگر وہ ہنستے، یہ نوح دیوانہ ہے، یہ چاہتا ہے کہ ہمارے معبودوں کو برا کہے۔ قرآن کہتا ہے، اور انہوں نے اپنے سرداروں کی بات مان لی جو گمراہ تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے۔ آخرکار نوح علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور عرض کی، اے میرے رب، زمین پر ایک بھی کافر کو باقی نہ چھوڑ، کیونکہ اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور نافرمانی ہی پیدا کریں گے۔ یہ نوح علیہ السلام کی آخری فریاد تھی، ایک نبی جس نے صدیوں صبر کیا، آخرکار اللہ سے انصاف مانگا۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، اب تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، ہم جلد ہی ان کے لیے فیصلہ کریں گے۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، نوح کو کشتی بنانے کا حکم دو۔ قوم کہتی، اے نوح، کیا تو گڑھائی بن گیا؟
زمین پر کشتی بناتا ہے؟ ہاں ہاں، بارش کہاں ہے؟ نوح علیہ السلام مسکرا کر کہتے، تم مذاق اڑا لو، لیکن وقت آنے والا ہے جب تم خود پانی مانگو گے۔ زمین خاموش تھی مگر آسمان تیاری میں تھا۔ نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں یقین تھا کہ اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب صدیوں کی نافرمانی اب عذاب کی آندھی میں بدلنے والی تھی۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ملا، ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، یہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔ نوح علیہ السلام خاموشی سے حکم بجا لاتے رہے۔ ان کے بیٹے، ان کے چند مومن ساتھی سب مل کر دن رات محنت کرتے رہے۔ قوم کے سردار روز آتے اور ہنسی اڑاتے، نوح تو کہتا تھا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اب بڑائی بن گیا۔ نوح علیہ السلام مسکرا کر کہتے، جس پر تم ہنستے ہو کل وہی تمہاری ہنسی بند کر دے گا۔ کشتی تیار ہو گئی، ایک عظیم، اونچی، مضبوط کشتی قرآن میں آیا ہے، اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں سے بنایا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا، جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور سے پانی ابلنے لگے تو ہر قسم کے جوڑے دو دو کر کے کشتی میں سوار کر لینا، اور اپنے اہل کو بھی، مگر وہ نہیں جو ایمان لائے۔ نوح علیہ السلام نے مومنوں کو جمع کیا، ہر جانور، ہر پرندہ، نر و مادہ اللہ کے حکم سے کشتی میں سوار کیا گیا۔ پھر زمین کے چشمے پھوٹ پڑے، آسمان سے بارش برسی، دریا بکھر گئے، پہاڑوں جیسی موجیں اٹھنے لگیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ کی زمین نے ظالموں پر انصاف کا دروازہ کھولا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی اور ایک بیٹے کو بلایا، مگر ان کے بیٹے نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ اور پھر ایک موج نے بیٹے کو ڈھانپ لیا۔ نوح علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر زبان خاموش تھی۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ دن گزرتے گئے، زمین پر زندگی کا کوئی نشان باقی نہ رہا۔ اللہ نے فرمایا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا۔ پھر کشتی رک گئی جودی پہاڑی پر۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح سلامتی کے ساتھ اتر جا، اور برکت کے ساتھ، تیرے ساتھ وہ لوگ بھی جن کے ساتھ ایمان تھا۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی سجدے میں گر گئے۔ زمین پاک ہو چکی تھی، شرک کا نشان مٹ چکا تھا، لیکن تاریخ کا سبق باقی رہ گیا۔ نوح علیہ السلام کے بعد وقت گزرتا گیا، ان کے بیٹے حام، سام اور یافت سے نسلیں بڑھیں، مگر شیطان پھر آیا۔ پھر وہی پرانا حربہ، وہی چال۔ اس نے نئی نسلوں سے کہا، تمہارے باپ دادا بہت نیک تھے، ان کی یاد میں ایک علامت بنا لو، صرف یاد کے طور۔ پھر علامتیں بنی، پھر ان علامتوں کو چومنا شروع کیا گیا، پھر ان کے سامنے جھکنا، پھر قربانی دینا، اور یوں وہی ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، جنہیں طوفان نوح نے بہا دیا تھا، ان کے مجسمے یمن اور شام کے علاقے میں دوبارہ ظاہر ہوئے۔ پھر وقت کے ساتھ یہ بت حجاز پہنچے، جہاں بعد میں عربوں نے انہیں دوبارہ پوجنا شروع کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، یہ وہی بت تھے جو نوح علیہ السلام کی قوم میں تھے۔ شیطان نے بعد کی قوموں کو انہیں دوبارہ تراشنے پر اکسایا۔ جب وقت گزر گیا، یہی بت مکہ میں لا کر رکھ دیے گئے۔ ود کو دومت الجندل میں رکھا گیا، سواع کو ہمدان کے پاس، یغوث کو سبا کے علاقے میں، یعوق کو حوازن کے پاس، اور نصر کو حمیر کے علاقے میں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب خانہ کعبہ کے گرد 360 بت رکھے گئے، اور دنیا ایک بار پھر شرک کی تاریکی میں ڈوب گئی۔ پھر اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، وہی پیغام لے کر جو آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ لا الہ الا اللہ
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور جب مکہ فتح ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں داخل ہو کر ان تمام بتوں کو گرایا۔ جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ یوں وہی بت جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بنے تھے، 1400 سال بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہمیشہ کے لیے مٹ گئے۔ جب شیطان نے انسان کے دل میں نادیدہ بت بسا دیے، تب اللہ نے اپنی رحمت سے ایمان، قرآن اور سنت کو انسان کا ہتھیار بنا دیا۔ اسلام نے اعلان کیا، اب صرف ہاتھوں سے نہیں، دلوں سے بھی بت توڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ میں اپنی امت کے لیے جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ چھوٹا شرک ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، چھوٹا شرک کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریاکاری، جب بندہ عبادت اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے۔ یہ تھا دل کا بت، جو نہ کعبہ میں رکھا جاتا ہے، نہ ہاتھوں سے ٹوٹتا ہے، بلکہ دل کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ اسلام نے انسان کو سکھایا کہ اللہ کی بندگی صرف سجدے میں نہیں بلکہ نیت میں ہوتی ہے۔ اگر نیت خالص ہو تو عمل چھوٹا ہو کر بھی عظیم بن جاتا ہے، اور اگر نیت میں دکھاوا ہو تو بڑا عمل بھی وزن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ سنا تو وہ اپنے دلوں کا محاسبہ کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، رات کے اندھیرے میں بھی اگر میرا دل کسی ریا کی طرف جھک جائے تو میں اپنے رب سے ڈر جاتا ہوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر میرا دایاں قدم جنت میں ہو تب بھی میں اپنے دل کی نیت سے ڈرتا ہوں کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائیں۔ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے صرف پتھر نہیں بلکہ اپنے نفس کے بت بھی توڑ ڈالے۔ وقت گزرتا گیا، شیطان نئے لباس میں آیا، شہرت، دولت، فخر، تعصب اور خود پسندی کے روپ میں، مگر اللہ کے ولی اور علماء ہر دور میں کھڑے رہے۔ انہوں نے کہا، بت اب بھی ہیں مگر پتھروں کے نہیں، دلوں کے اندر۔ یہی وہ مقام تھا جہاں تزکیہ نفس کی بنیاد رکھی گئی، یعنی انسان اپنے نفس کو پاک کرے، اپنے دل کو غرور اور ریا سے صاف کرے اور اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کرے۔ یوں ود، یغوث، یعوق اور نصر کے دور سے لے کر آج کے جدید زمانے تک بت پرستی کا چہرہ بدلتا رہا، مگر حقیقت وہی رہی۔ شیطان ہمیشہ چاہتا ہے کہ انسان خود کو خدا سمجھنے لگے، اور اسلام ہمیشہ سکھاتا ہے کہ خود کو اللہ کا بندہ سمجھ۔ بس یاد رکھو، پتھر کے بت توڑنا آسان ہے، لیکن دل کے بت توڑنے کے لیے ایمان، علم اور عاجزی درکار ہے۔ جو اپنے دل کے اندر کا بت توڑ دیتا ہے وہی دراصل اللہ کا سچا بندہ بنتا ہے۔ یہ تھی ایک مکمل داستان، ود، یغوث، یعوق، نصر سے شروع ہونے والی اور نفس پرستی پر ختم ہونے والی جنگ۔ بت پرستی کی ابتدا زمین پر ہوئی تھی اور اس کا خاتمہ دل کے اندر ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آنے والی ویڈیوز میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بعد، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی مزید اور بھی ویڈیوز ملیں تو سبسکرائب کریں ہمارے چینل اسلامک واقعات کو، اور بیل آئیکن دبائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ کہانیاں صرف تاریخ نہیں، ایمان کی تجدید ہیں۔ اللہ حافظ۔